الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. محترم حجاج کرام، اللہ پاک کا بے انتہا فضل و احسان، اس کا شکر ہے کہ صبح سے اب تک کی ساری مجلسوں میں ہمارے علماء کرام اور ہمارے وہ ساتھی جن کو اللہ پاک نے بہت نوازا ہے، ان سے بڑے کام کی باتیں اللہ پاک نے ہمیں سننے کا موقع دیا. اللہ پاک اس کو محفوظ رکھنے کی بھی ہمیں ہمت عطا فرمائے. بہت سی چیزیں نوٹ کرنے کے قابل تھی جس پر توجہ بھی دلائی گئی. ایک بڑی چیز جو مذاکرے میں آئی تھی کہ جانے والے حجاج کرام خود بھی اور اپنے ساتھ اپنی خواتین کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی اب سے لے کر سفر شروع ہونے تک روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر متوجہ فرمانے کی بھی اپنی تیاری کریں. اور اس میں جو بڑی چیز ہے جو صبح سے اب تک یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے محترم خلیل بھائی نے تو کلیجہ نکال کر ہی رکھنے کا باقی رکھا کہ بہت ساری باتیں سن کر کلیجہ منہ کو آ بھی گیا. اور میرے دل میں تو یہی بات آتی تھی کہ اللہ ایک بات ہم سب کو یہ بھی انہی کی زبان مبارک سے سنا دے کہ اللہ پاک کی ذات رحیم و کریم بھی ہے. اللہ پاک کی ذات سے بڑھ کر تو کوئی رحیم و کریم نہیں اور کوئی حلیم و رحیم نہیں. اللہ کا رحم، اللہ کا کرم یہ بھی بے انتہا ہے. اور اللہ کا علم، اللہ کا علم کہتے ہیں اللہ کی برداشت، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نہ سونے والی آنکھ سے اوجھل نہیں ہے. ہم جانے والوں کو اللہ پاک اس کا یقین اور کامل دے دے کہ ہم کو اللہ پاک نے حج کی سعادت نصیب فرمائی ہے. ہم ایک ادب لے کر جائیں یہاں سے کہ اللہ رب العالمین کی بے پناہ قوت اور طاقت والی ذات کے یقین کو اپنے دل میں اجاگر کرتے ہوئے جائیں. یہ بھی ایک ادب ہے. میرے ذہن میں کچھ آداب کا مذاکرہ ہے کہ بھئی آداب کا مذاکرہ کریں. آداب کتابوں میں اللہ کے فضل سے لکھے ہوئے ہیں. حضرت مفتی صاحب نے بھی موقع سے اس کا ذکر کیا، کیسے تیاری کی جائے، کیا کیا جائے. ایک بڑی چیز جو میرے دل میں آئی صبح سے لے کر اب تک وہ یہی ہے کہ ہم ایمان والوں کو اللہ نے ایمان و یقین کی بڑی اونچی اور بڑی انمول دولت دی ہے. وہ ایمان و یقین جو ہر وقت بڑھنے کی طرف چل سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے. کئی اعمال کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے پاک کلام کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں یا ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اللہ ہم سب کا ایمان بڑھاتا رہے. وہ ایمان بڑھانے کے لیے ہم کو دنیا اسباب کے اختیار کرنے کی جگہ ہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. بہت سارے اسباب ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ایک بڑا اور یقینی سبب یہ ہے
ایک بڑا اور یقینی سبب یہ ہے کہ ہم ان اعمال کو اور ان سنتوں کو جو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچ چکے ہیں، ان اعمال کو اور ان سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور انشاءاللہ یہ بڑا سبب ہے۔ کتنا ایمان بڑھے گا تو کہا نہیں جا سکتا۔ اسی ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ کے تعلق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے عشق کی حد تک ایک والہانہ تعلق جو بڑھتا رہے گا تو ہمارا مکہ مکرمہ کی حاضری، مدینہ منورہ کی حاضری اور فریضہ حج کتنا نورانی بنے گا، اس کا اندازہ تو مفتی صاحب نے اور ہمارے محترم خلیل بھائی نے بھی بتا دیا کہ زندگی کو بدلے بغیر نہیں رہے گا۔ ہمارے بزرگوں میں بہت سے بزرگوں سے میں نے سنا حج کے بیان میں یہ جملہ فرماتے تھے کہ حج تو ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ حج کیا ہے؟ حج تو ٹرننگ پوائنٹ ہے، یعنی زندگیوں کے سارے حصے، زندگی کے سارے صبح سے شام تک کے اور رات سے صبح تک کے وقت گزاری کے جتنے ہمارے کام کاج ہیں، اعمال ہیں، ان سب میں ہمارا حیرت انگیز تبدیلی کا معاملہ ہو۔ میں غلط سے صحیح کی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، کسی کو غلط کہنے کا ہمیں حق بھی نہیں ہے، کسی کے بارے میں غلط گمان کرنا بھی۔ ہمارے خلیل صاحب کا تو وہ کلیجہ پھٹ رہا تھا، آنکھوں دیکھا حوال آپ کو سنا رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ کریم کی بے پناہ حلیم و کریم ذات ان سب کو برداشت کر رہی ہے۔ اللہ کی نہ سونے والی آنکھ دیکھ رہی ہے، اور انفرادی اعمال کرنے میں بے احتیاطی کرنے والوں کا معاملہ ہم سب جس سے بھی ملے ایسے اعمال بد بھی کہہ سکتے ہیں اور اعمال ناکارہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں بہت بڑا دخل یہ موبائل کا ہے۔ ایسے اعمال کرنے والوں کو ان کے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو وہیں چھوڑ دیں، ہم اس کا تذکرہ بھی نہ کریں، صرف دل سے رو کر دعا کریں، اللہ تیرے پاک گھر کی بے حرمتی اور تیرے پاک گھر کے درمیان یہ ساری اعمال کی خرابیاں ہم سے بھی نہیں دیکھی جاتی، یا اللہ تیری حلیم و کریم ذات تو برداشت کر رہی۔ اللہ کیا ہاتھوں کو توڑنے میں کسی کا محتاج ہے؟ ہاتھوں کو شل کر دینے میں اور عملوں کو بگاڑنے والوں میں کیا اللہ رب العالمین اپنا انتقام کا اور بدلے کا حکم دینے میں کسی چیز کا محتاج ہے؟ لیکن اللہ کا علم، اللہ کی کریم ذات کا کرم اور رحم اس کے غصے پر بھی غالب ہے، اور اس کی بے پناہ کریم ذات اس کا کرم چھوڑ دینے پر۔ اس سے پہلے بھی کتابوں میں اللہ کے پاک گھر کی بے عظمتی کرنے کے واقعات موجود ہیں۔ کیا ہم نے نہیں سنا ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ہے، اللہ کی نہ سونے والی آنکھ نے دیکھا اور اللہ نے برابر ان کو موقع دیا، پہنچ گئے، یہاں تک کہ جب قریب پہنچے تو اللہ نے اپنی قدرت انوکھے طور پر پوری دنیا کو دکھا دی، ابابیل کو بھیج دیا۔ ابابیل وہ پرندہ ہے جو بہت چھوٹی چڑیا، اس کے منہ کی چونچ میں اور دونوں پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، اور وہ کنکریاں اللہ کے حکم سے جب
برسی تو ہاتھی کے سوار کے سر پر سے داخل ہو کر ہاتھی کے جسم سے برابر زمین میں دھنستی گئی، اور جس پر بھی گری اللہ نے اس کو گرایا، دھڑام سے گرایا، اللہ نے اس کو قیامت تک محفوظ کیا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ پاک نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس لیے جتنے واقعات اور جتنی حقیقتیں بہت بھاری دل سے ہمیں سنائی گئی، اس پر ہم اپنی ذات کے اعتبار سے تو متوجہ رہیں، باقی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں دکھائے گا۔ اللہ پاک ہمیں علم کی اور برداشت کی بھی طاقت دے، اور ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہم برابر دعاؤں کے ساتھ دفع کرتے رہیں۔ یہ ایک ادب میرے ذہن میں آیا کہ ہمارے دل میں ان کی حقارت نہ آئے، ان کے بارے میں کوئی جملہ ہم نہ نکالیں، بلکہ اس کے مقابلے میں ہمارے دل میں بیت اللہ کی عظمت بڑھ جائے۔ بیت اللہ میں ہزاروں نہیں لاکھوں زیارت کرنے والے، عمرہ اور حج کرنے والے پہنچتے ہیں، ان میں کتنے برکت والے اور کتنے عظیم ادب والے آتے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ پاک وہاں کی ساری روحانیت، وہاں کا باغ و بہار، وہاں کی ساری شان و شوکت کو برابر برقرار رکھتے ہوئے اللہ ہمیں بھی بلا رہا ہے۔ اس لیے ہم اپنے دل کو سنبھالنے کے لیے تیاری یہاں سے کریں، ان تیاریوں میں جہاں عشق رسول پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ دل کو ٹوٹ کر محبت کرنا آ جائے، اس کے لیے ایک بڑا عمل درود پاک کا ہے۔ درود شریف کے بارے میں کبھی کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، کتنا لمبا درود شریف، کس طرح پڑھیں گے ہزاروں مرتبہ؟ ایوریج نکالو تو روزانہ 3000 مرتبہ تو پڑھنا چاہیے، لیکن بزرگوں نے اس کی تعلیم دی ہے۔ آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہوں گے کہ درود پاک کے مختلف صیغے ہیں، یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ بہتر درود شریف درود ابراہیم ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے علاوہ میں مختصر درود شریف حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل درود میں بھی لکھا ہے، ہم سب کو بھی یاد ہوگا، اگر یاد نہ ہو تو یاد کر لیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو مذاکرے میں جیسے لبیک کو دہراتے ہیں آپس میں، اور لبیک کو یاد کرنے میں ایک دوسرے کی تھوڑی یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی لبیک درست بھی ہو جاتی ہے، اسی طرح درود شریف بھی پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی۔ ایک دوسرا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف 1000 مرتبہ پڑھنا ہو تو 1000 مرتبہ یہ ایک تسبیح تو پڑھ ہی لیں، اس کے علاوہ درود ابراہیم پڑھیں۔ پھر اسی طرح درود تنجینا ہے، لمبا درود شریف ہے لیکن اس کی فضیلت بھی بہت بڑی ہوئی ہے، کچھ وقت اس میں لگائیں۔ جب مختلف درود شریف پڑھیں گے تو طبیعت پر بہت ہی نشاط، طبیعت پر بہت ہی اچھا اثر پہنچے گا، اور درود شریف پڑھنے میں دل لگنے لگے، یہ نشانی ہے محبت۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یوں کہے کہ نعوذ باللہ درود شریف میں میرا دل نہیں لگتا، میں وہ لفظ بھی لاتا نہیں زبان پر جو عام طور سے ہم کہتے ہیں کہ بہت طبیعت پر وہ آتا ہے۔ نہیں، درود شریف پڑھنے میں کبھی ایمان والے کا دل نہ اکتاتا ہے نہ دل اس سے ہٹتا ہے۔ تو ہم سب یہ نیت کریں کہ روزانہ کی ایک مقدار درود شریف کی ہو، اور دوسری ایک مقدار جو بزرگوں نے بتائی ہے، جو دونوں دربار کے لیے خانہ کعبہ گنبد خضرا، خانہ کعبہ گنبد خضرا،
ایک جلالی ایک جمالی۔ اللہ جل جلالہ کا دربار، اس کا پاک گھر، اس میں بہترین سے بہترین مقامات مقدسہ، یہ سب جلال ہے اللہ پاک کی طرف سے، ہیبت و جلال اور رعب اللہ پاک نے اتارا ہے۔ اور اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی کالی کملی اور جن کا سائے رحمت اور جن کا لقب قرآن پاک میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کی رحمت والی ذات، اس کا حق یہ ہے کہ وہاں جمال ہی جمال ہے۔ وہاں تو مقابلہ کرنے آنے والوں کو بھی سراہا گیا، ٹھکانہ دیا گیا، دشمنی کرنے والوں کی طرف سے پہنچی ہوئی ایذا اور تکلیف کو بھی گوارا کر لیا گیا۔ ہم اس دربار میں جا رہے ہیں۔ تو دوسرا ایک بڑا عمل جو ہے وہ استغفار کا ہے۔ سب سے مختصر استغفار ہم سب جانتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن ابھی بزرگان دین نصیحت کرتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 3 لفظ ہیں بس، من کل ذنب واتوب الیہ، بیچ میں 5-6 مرتبہ یہ پڑھے، پھر استغفر اللہ، اور دل کی کیفیت ہو میرے دوستوں، میرے حجاج کرام، بزرگوں، دل کی کیفیت ہو کہ واقعی بڑے گناہ، دل رو رہا ہو اور زبان پر استغفار ہو۔ یہ عمل روزانہ اگر ہم نے شروع کر دیا ہے تو اس میں اضافہ کرنا ہے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، اور اگر ہے بھی تو اب شروع کرنا ہے درود پاک اور استغفار۔ اور پھر یہ حج کے ارکان کی ادائیگی کے لیے، حج کے ارکان، حج کے 5 دن، حج کی ضروری چیزیں، سفر کے آداب جو سنتوں کے ساتھ ہمیں ادا کرنے ہیں، اس کی تھوڑی سی آپس میں تکرار، یعنی آپس میں اس کو دوہرا لینا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ حج کو جانے والے سنتوں کا جس قدر اہتمام کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں گے، وہ خود بھی اپنے سفر کی آسانیاں پاتے رہیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ پاک جس کا جتنا پیالہ اور جتنا برتن ہے، اس اعتبار سے اس کا ظرف، اس کی برداشت، اس کی تھوڑی سی قابلیت کو ضرور دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین بہترین تربیت کرنے والا ہے، تربیت فرمائیں گے۔ ہم اس پر کوئی شکایت نہ کریں، ہم اس پر کوئی کسی کے سامنے کوئی شکوہ نہ کریں، بلکہ اس کو خوشی سے برداشت کرتے رہے اور تکلیف اٹھاتے رہے، جس کے لیے ایک ہی لفظ ہے، تحمل، اٹھانا، بوجھ اٹھا لینا، برداشت کر لینا، خاموش ہو جانا، خاموش ہو جانا۔ دل میں سے تو موجیں اٹھے گی کہ یہ تو اینٹ کی بات کرتا ہے، میں پتھر کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن ہم حج کے سفر میں ہم یہ نہیں کریں گے، ہم خاموش ہو جائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو ابھی سے لے کر خاموش رہنے کی عادت کا خوب گرویدہ بنائیں۔ اور دوسری ایک بڑی بات جو ہمارے بزرگوں کی خاص ہدایت ہے کہ حج کو جانے والے اور زیارت مدینہ کرنے والوں کا، جیسے ہمارے محترم خلیل بھائی حساب بھی لے رہے تھے کہ 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت حرم میں گزرا، ہم اس کی کوشش کر لیں کہ میرے 24 گھنٹوں میں سے کھانا، ضروریات بشریہ اور آرام کے علاوہ پورا وقت حرم مکہ اور حرم مدینہ میں گزارنا ہے۔ اس کے لیے ایک سادہ عمل ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ یہاں بھی ہم اپنا عمل، اپنا وقت مسجدوں میں گزاریں۔ مسجد میں بیٹھنے کے عادی نہیں ہے، معاف کرنا، میں بھی نہیں ہوں، ہم میں سے بہت سے الا ماشاء اللہ صبح کی نماز میں وقت سے پہلے پہنچ جانا، اشراق تک اپنی جگہ سے نہ اٹھنا، اور اشراق کے بعد گھر آ کر
پھر ظہر میں جلدی پہنچ جانا، پھر مغرب اور عصر کا اگر کام کاج کا وقت ہے تو اپنے کام کاج کے وقت کے علاوہ میں بھی ہمارا وقت صبح میں اور مغرب عشاء کے بعد کہاں لگنا چاہیے؟ کہاں لگنا چاہیے حاجیوں؟ نیت کرو کہ یہاں اگر ہمارا وقت ہم نے مسجد میں لگایا، اللہ کے پاک گھروں میں سے اپنے قریب کی مسجد میں یا اپنے کاروبار کے قریب کی جگہ میں جو مسجد ہے اس میں لگانا جاری کیا، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جو رحمت اور جو اللہ پاک کی طرف سے خصوصی رحمتیں اترتی ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ حصہ دنیا بھر کی مسجدوں کو ملتا ہے۔ تو ہم زیادہ وقت مسجدوں میں گزاریں گے تو حرم شریف میں آداب کی رعایت کے ساتھ حرم شریف میں، حرم مکہ میں، بیت اللہ کی مسجد میں اور حرم نبوی میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہمارا وقت گزارنا آسان ہی نہیں، مرغوب ہو جائے گا، ہمارا دل اس کے علاوہ کہیں نہیں لگے گا۔ تو نیت کرتے ہو انشاءاللہ۔ اور کیا کرنا ہے تو کیا صبح شام کی تلاوت کا معمول بنا لے، درود شریف اور تسبیحات کا معمول بنا لے۔ حج کے بہت بڑے جو موقع ہیں اس کو سیکھنے سکھانے میں گھر میں بھی حلقہ لگائے اور مسجد میں بھی کسی جگہ ایک جگہ جمع ہو کر اس کو تکرار میں لائے، آپس میں اس کا ذکر تذکرہ کرے۔ انشاءاللہ یہ وقت کا لگانا بہت نفع والا ہوگا۔ اور ایک چیز جو حرم مکہ سے، بیت اللہ کے قریب کی مسجد سے اور وہاں کے قبولیت کے مقامات کی جو خاص خصوصیت ہے اس کے اعتبار سے اور مدینہ منورہ کے فضائل کے اعتبار سے ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے بلایا ہی ہے مانگنے کے لیے، اور جب مانگنے کے لیے بلایا ہے تو وہ ایسا سوال کا پورا کرنے والا ہے کہ اس نے اپنے پاک کلام میں اعلان کیا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں جواب دوں گا اور تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس لیے ہم اس امید کے ساتھ یہاں سے تیاری کر کے جائیں کہ دنیا آخرت کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جس سے ہم اپنے آپ کو محروم رکھیں، دنیا کی بھلائیاں مانگیں، دنیا کی ساری نیکیوں پر چلنے والی لائن مانگیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، پوری امت کے لیے۔ ہاں، اپنا نہیں، پوری امت کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ جو شخص اپنی دعاؤں میں پوری امت کو شامل رکھتا ہے، مغفرت میں، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچانے میں، جب خود کو، اپنے اولاد، خاندان کو، قبیلے کو اور پوری امت کو شامل رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے پوری دنیا میں جتنے امتی ہیں ان کی تعداد کے برابر ثواب بھی لکھتا ہے۔ ہم کو اللہ پاک نے بہت گولڈن چانس اور سنہری موقع دیا ہے، تو مسجد میں ٹھہرنے کا اہتمام کریں اور مسجد میں رہ کر اللہ سے مانگنا بھی سیکھ لیں۔ اور دعا کے آداب میں یہ ہر ایک حاجی کو بتا دیں، بلکہ ہر ایک امتی کو بتا دیں کہ دعا شروع کرنے سے پہلے ہم الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی تعریف کا کوئی نہ کوئی اردو جملہ یا عربی جملہ، پہلے اللہ کی بڑائی ہے، اللہم لک الحمد وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ اس طرح کے جملے پہلے اللہ کی حمد،
اللہ اکبر پڑھ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر درود پاک پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھ کے پھر اپنی دعا مانگنا شروع کریں۔ جس دعا کو اللہ کی حمد اور درود شریف کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے وہ قبولیت کے انتہائی قریب ہو جاتی ہے، قبولیت کے انتہائی قریب ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنا اور کوئی کام نہیں ہوا، اپنا کام ہی یہ ہے کہ ہمارا وقت چوکھٹ پر گزرے، وہ چوکھٹ کہ جس چوکھٹ پر کوئی نامراد نہیں جاتا۔ اللہ پاک ہم کو بھی بامراد بلا رہا ہے، بامراد کر کے ہمیں لوٹائے، لیکن ہمیں جو کرنا ہے وہ یہیں سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اپنے دل میں وہ ایمان و یقین کی بڑی دولت جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے اس میں ضرور بڑھوتری ہوگی، زیادتی ہوگی۔ حج کرنے والا اپنے دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ حج کرنے والوں کے لیے جو بڑی بڑی فضیلتیں بتائی ہیں اس میں ایک فضیلت فضائل حج میں ہے کہ حاجی جب اچھی طرح آداب کی رعایت کے ساتھ اور پوری اپنے دل کی حفاظت کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کر کے طواف زیارت سے فارغ ہوتا ہے، جو ایک بڑا فرض ہے حج کا، جو 10ویں تاریخ سے 12 تاریخ تک کرنے کا ہے، یاد آ گیا ہے نا، وہ زیارت کا طواف کر کے فارغ ہوتا ہے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک فرشتہ اس کے کندھے پر تھپکی لگاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے مبارک فرمائے، تو نے حج مبرور حج مقبول ادا کر لیا، اب از سر نو اپنی زندگی شروع کر دے، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی؟ ہم میں سے کون ہے جو اپنی گناہوں والی زندگی سے نا واقف ہو؟ اپنے گناہوں سے معافی، اپنے ساتھیوں کے گناہوں سے معافی، اپنے والدین، اپنے سارے رشتہ دار اور پوری امت کے گناہوں کی معافی مانگ کر ہم اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ وہ نئی زندگی حج مبرور کے بعد والی زندگی ہے۔ اس کے لیے ہم اپنی نیتوں کو ابھی سے صحیح کر لیں۔ شروع تو اللہ کی رضا والی نیت ہے، اس میں تو کچا پن نہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی اور جذبہ نہیں، کوئی اور جذبہ نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت پر روزانہ ہتھوڑا پڑتا ہے، جو بھی ملتا ہے وہ کیا کہتا ہے، بھائی دعا کریو، میں حج میں جا رہا ہوں تو میں کیا کہوں گا، بھائی دعا کریو میں حج کو جا رہا ہوں، اللہ میرا حج قبول کرے۔ یہاں تک تو میں صحیح جملہ بولتا ہوں، لیکن سامنے باؤنس آتا ہے بہت زوردار، اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا ضروری ہے۔ ہر دوست اور ہر ملنے والا اور ہر رشتے، آپ حج کو جا رہے ہیں، حاجی صاحب دعا کریو، حاجی صاحب دعا کریو، تو وہ جب حاجی صاحب کہتا ہے نا تو اندر گڑبڑ شروع ہو جائے، اچھا ابھی تو میں وہاں گیا نہیں ہوں، میرا تو ایک بال بھی سفید نہیں ہوا ہے اور میں ذرا بھی تھکا نہیں ہوں اور کوئی خرچ نہیں کیا ہے، اور یہاں ہر ایک کیا کہہ رہا ہے، حاجی صاحب دعا کریو، حاجی صاحب دعا کریو، تو کہیں اپنا دل بگڑ نہ جائے کہ میں حاجی صاحب ہو گیا بغیر کچھ کیے بغیر۔ اس وقت ہم اپنے دل کو سنبھالیں، اس کا جواب ہم دے نہیں سکتے کیونکہ وہ عقیدت میں، اور وہ عقیدت بھی اس کی بیت اللہ اور بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور بے انتہا مبارک مقامات کی وجہ سے وہ اپنے لیے دعا کرانا چاہتا ہے۔ ہم اس سے اپنے دل کو بچائے رکھیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں تو حج کرنے کے بعد بھی اللہ کی نظر میں حاجی بن جاؤں تو بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے لیے بڑی تفصیل سے ہمارے محترم خلیل بھائی نے بتایا کہ اللہ نے بہت سارے احکامات دیے، لیکن حج کے لیے یہ پہلے کہا اللہ نے، یہ تو اللہ کے لیے ہی ہے، تو پہلا کام اللہ کے لیے کرنا اور اخیر تک اس کو اللہ کے لیے باقی رکھنا، اخیر تک اللہ کے لیے باقی رکھنا۔ اب عمرہ کریں تب بھی، طواف کریں تب بھی، وہاں صدقہ خیرات کریں تب بھی، وہاں خدمت کا بہت موقع ملے گا، خوب کھلائیں، خوب خدمت کریں، کمزوروں کی مدد کریں، یہ سب کا سب دل میں ہمارے دوسرے کوئی اور خیال نہ آ رہا ہو، بلکہ یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے،
ہمارا حج نورانی ہوگا، ہمارا حج حج مبرور بننے کے قریب ہو جائے گا، اور ہمارا حج جیسے بزرگان دین بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ 2 لائن کی چینجنگ اور 2 لائن کی تبدیلی لانے کی فکر سوار کرنی اپنے اوپر۔ حج کے لیے ایک ظاہری آداب ہیں، ظاہری سنتوں سے اپنے آپ کو سنتوں سے اپنے آپ کو سنوارے۔ ہاں، ہم وقتی اور ٹائم والے نہیں ہیں کہ وہاں جا رہے ہیں تو ہم نے اپنے آپ کو خوب سنوار لیا اور دل میں ابھی تک ارادہ نہیں کیا ہے کہ اس کو موت تک نبھانا ہے، موت تک کرنا ہے۔ اس کے لیے جاننے والوں سے معلومات کریں، اپنے خاص قریبی آدمی سے کہیں کہ بھئی تو ذرا مجھے تنہائی میں سمجھا دے، میرا سر سے لے کر پیر تک کا سراپا، میرا فزیکل اسٹیٹس، میرا پورا اوپر سے لے کر نیچے تک کا سراپا سنتوں والا بن جائے، سنت کے قریب ہو جائے۔ اللہ سے مانگے بھی کہ اللہ میرے دل کو قوت دے دے کہ میں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے تیرے پاک دربار میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دربار میں حاضر ہو جاؤں، اور ہمیشہ اس کو موت تک کے لیے مانگنے کی اور کوشش کرنے کی ہم کوشش کریں، پکا ارادہ کریں۔ یہ تو ظاہر ہوا، اور باطن کا میں نے کہا اندر سے بار بار کلمہ طیبہ کی تکرار کر کے، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھ کر۔ ہاں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں زور سے دعائیں پڑھنا کراہت کی بات ہے، لیکن زور سے دعائیں پڑھنے والے کلمہ بھی کثرت سے پڑھتے ہیں اور استغفار بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ ہم اپنی بھینی آواز میں کلمہ طیبہ کی تکرار کریں، استغفار کی تکرار کریں، درود پاک جو تنہائی میں پڑھنا ہے، ایک مرتبہ ساتھ بیٹھ کر بھی اپنے طور پر، اجتماعی طور پر چلا کر اور اجتماعی طور پر نہ پڑھیں، لیکن اپنی ایک مجلس بنائیں گھر میں کہ جس میں درود شریف کا پڑھنے کا اہتمام ہو، تو یہ نورانی مجلس بنے گی، اور اس سے باطن میں اللہ پاک نورانیت بڑھائیں گے۔ باطن کی نورانیت بننے کی علامت یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں میں دل کم لگنے لگے۔ زبان سے تو میں بھی کہوں گا میں اب کچھ لینا دینا نہیں ہے مجھے، تو اب تم لوگ سب سنبھالیو، کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن دل میں بھی ہے، یہ کہتے بھی رہیں اور اللہ سے مانگتے بھی رہیں، اللہ سے مانگتے بھی رہیں۔ یہ چند دن باقی ہیں، اب مشکل سے آپ حاجیوں کے لیے میں سمجھتا ہوں وہاں تک 1 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں ہے۔ آج 21 شوال ہو گئی ہے، 21 شوال کے بعد 1 مہینہ 21 ذی-قعدہ کا آئے گا، اور 7 ذی الحجہ یہ ڈیڈ لائن ہے۔ 7 ذی الحجہ کو تو حج کی تیاری شروع ہو جائے گی، اور پہلی دوسری ذی الحجہ میں حج کے دن کا اعلان ہو جائے گا۔ تو کتنے دن ہوئے؟ 1 مہینہ اور 7 دن اور 9 دن، یہ بس 1.5 مہینے کا وقت ہے۔ اس میں پتہ نہیں کب اس کی فلائٹ کی تاریخ آ جائے، اس لیے اس میں اب زیادہ تاخیر نہ کریں اور اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ کر لیں۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں جہاں موقع ملے حج کی لائن کی باتیں سیکھنے اور اس کو تازہ کرنے کا موقع آئے، اس میں ہم ضرور شریک ہو کر اپنے حج کو نورانی بنانے کی فکر میں لگے رہیں۔ نیت کرتے ہیں بھائی سب انشاءاللہ 29 تاریخ کو بھی۔ گزشتہ 25 سالوں سے ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ 25 سال ہوئے، ہر سال حاجیوں کا جوڑ 3 دن کی جماعت کے خروج کی نیتوں کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ گزشتہ سال چونکہ کورونا تھا اور حج کا اعلان نہیں ہوا تھا، 1 سال کے لیے تو حج کا جوڑ نہیں ہو سکتا۔ اس سال کا حج کا جوڑ کہاں ہے بھائی؟ مسجد علی میں 29 تاریخ کو، آئندہ اتوار کو، تو اس کا بھی ارادہ کر لیں کہ وہاں بھی اس طرح کی انشاءاللہ
عملی مشق کی باتیں، اور اس کے بعد 3 دن کا حاجیوں کے مشورے سے روٹ بنا لیا جاتا ہے کہ بھئی فلاں تاریخ کو حجاج کرام 3 دن کے لیے اللہ کی راہ میں حج کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حج کا جانا بھی اللہ کا راستہ ہے، اس کو نوٹ کریں۔ علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ اسی طرح دین سیکھنے کے لیے اور حج کے لیے، سیکھنے کے لیے اور حج کی مشق کرنے کے لیے یہاں 3 دن کا خروج سال ہر سال سے ہو رہا ہے، اور کئی مسجدوں میں حج کے جوڑ بھی ہوتے ہیں، تو اس میں بھی شریک ہونے کی نیت کریں۔ آئندہ 29 تاریخ کو مسجد علی راندے روڈ میں ہے، وہاں پورے دن کا وقت ہے، دوپہر کا وقت شاید جوڑ کا ہے، ظہر سے لے کر عشاء تک کا، انشاءاللہ اس میں بھی شریک ہوں۔ اپنے ساتھی جو نہ آ سکیں ان کو بھی لے کر آئیں، اور گاہے بگاہے جانے کے پہلے اپنے علماء کرام سے اپنا تعلق، اپنا جوڑ باقی رکھیں، اور جو چند چیزیں عرض کی ہیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اور جو نہ آ سکے ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دیں کہ یہ کرنے کے کام ہم کریں، اور زیادہ ان چیزوں کو جو بہت سنایا اس میں سے بہت سی چیزیں قابل تذکرہ نہیں ہیں، وہ دل میں رکھنے کی ہے، اس کو دل میں رکھے ہوئے اللہ آپ سب کو انتہائی آسان سفر کرنا نصیب فرمائے، عافیت اور سلامتی کے ساتھ یہاں سے روانگی نصیب ہو، اور اللہ کے گھر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اور آپ کے مبارک دیار میں ہر پکے اور کچے مقام پر جو برکتوں سے بھرا ہوا ہے حاضری نصیب فرما کر سلامتی کے ساتھ سالماً اور غانماً خوب برکتوں کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں واپس لوٹائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی دعاؤں میں شرکت نصیب فرمائے، اور ہم جب حاجیوں کے لیے دعائیں کریں آپ سب کو ہماری دعاؤں میں شامل رکھیں۔